بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی اللہ سے غفلت یہ انسان کا بہت بڑا عیب ہے۔ اللہ سے غافل ہو جانا، اللہ دیکھ رہے ہیں اور آدمی کو احساس ہی نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ غفلت ہے۔ اللہ پاک سن رہے ہیں اور آدمی کا یہ احساس نہ ہونا کہ اللہ سن رہے ہیں، یہ غفلت ہے۔ اللہ ساتھ ہے اور اس کو یہ احساس نہیں کہ اللہ ساتھ ہے، یہ غفلت ہے۔ اللہ سے غفلت، آخرت سے غفلت۔ ایک آدمی کے مرنے میں 10 منٹ باقی ہیں، مجھے پتہ ہی وہ ہنس رہا ہے۔ ایک آدمی کے مرنے میں 10 سیکنڈ باقی ہیں، مجھے پتہ ہی۔ تو اللہ سے غفلت یہ بہت بڑا ہے، آخرت سے، موت سے غفلت بہت بڑا ہے۔ اعمال سے غفلت، نماز سے غفلت یہ بہت بڑا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، دکان بیٹھا ہوا ہے، مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے۔ وہ پڑا سو رہا ہے، یہ غفلت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غفلت ہے۔ قرآن سے غفلت، سال ختم ہو رہا ہے قرآن ختم نہیں ہو رہا ہے، غفلت۔ بار بار موبائل کھولتا ہے، قرآن نہیں کھولتا ہے، قرآن سے غفلت یہ بہت بڑا ہے۔ ذکر سے غفلت، حدیث میں آتا ہے جو 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ، تو 1,24,000 نیکیاں ملیں گی۔ اب اس سے غفلت یہ بہت بڑا عیب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ اب اس سے غفلت یہ عیب ہے۔ اعمال سے غفلت، قرآن سے غفلت، دعا سے غفلت۔ مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں۔ دیکھو ایک آدمی 2 گھنٹے ڈاکٹر کے انتظار میں بیٹھتا ہے، ڈاکٹر کے انتظار میں 2 گھنٹے، اور 10 منٹ بیٹھ کے دعا نہیں مانگتا، تو دعا سے کیا ہوئی؟ غفلت۔ صحت دینے والا اللہ ہے، اور دعا سب سے بڑا سبب ہے۔ دوا بھی سبب ہے، دوا بھی سبب ہے، دعا بھی سبب ہے، اور صحت دینے والا اللہ ہے۔ دوا اور دعا میں سے بڑا سبب کون سا ہے؟ بڑا سبب تو دوائی کے لیے 2 گھنٹے انتظار کیا، اور دعا 10 منٹ بھی، 5 منٹ بھی نہیں مانگے۔ تو یہ غفلت چل رہی اس وقت ہمارے معاشرے میں۔ کیا چل رہی؟ اللہ سے غفلت ہے، آخرت سے غفلت ہے، اعمال سے کیا ہے؟ غفلت۔ اللہ بندوں پر مہربان ہے، اللہ بندوں کے ساتھ کیا ہے؟ رحمان رحیم، نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اللہ کا تعارف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے، جو کون ہے؟ بڑا ہی مہربان، صرف مہربان نہیں، بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ماں باپ کو بچوں سے تعلق ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ کو بندوں سے تعلق ہے، اس لیے اللہ اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں۔ باپ بیٹے کو تھپڑ کیوں مارتا ہے؟ تاکہ اپنی غلطی کی اصلاح کریں۔ کڑوی دوائی کیوں دیتے ہیں؟ اس کے فائدے کے لیے۔ ٹیکہ کیوں لگواتے ہیں؟ اس کے فائدے کے لیے۔ اللہ بندوں پر حالات لاتے ہیں، اس لیے بندوں کے فائدے کے لیے۔ یہ کورونا جو ہے نا، یہ وبا جو آئی ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ بندوں کے فائدے کے لیے۔ اللہ بڑے عذاب سے بچانا چاہ رہا ہے، اللہ بڑی مصیبت سے بچانا چاہ رہا ہے، اللہ بڑی بڑی پریشانیوں سے بچانا چاہ رہا ہے۔ تنبیہ ہے، اللہ نے سب کو کیا تنبیہ کی ہے، ہوش میں آؤ، غفلت کو دور کرو، غفلت کو کیا کرو؟ دور کرو۔
نمازوں میں غفلت. دیکھو ایک آدمی کہنے لگا کل کو مجھے کہہ رہا تھا کہ اتنے کورونا کے کیس ہو گئے. میں نے کہا کورونا کے کیس اگر 7,000 ہیں تو چوری کے کیس کتنے ہیں؟ چوری کے روز کے کیس کتنے ہیں؟ تو چوری کا نقصان زیادہ ہے کہ کورونا کا نقصان زیادہ ہے؟ کیوں بھائی؟ قتل کا نقصان زیادہ ہے کہ کورونا کا نقصان زیادہ ہے؟ تو روزانہ کے قتل کے کیس کتنے؟ اگر یہ حساب لگایا جائے نا کہ روزانہ کے قتل کے کیس کتنے؟ اب اخبار پڑھو، اخبار میں زیادہ خبریں کیا ہوتی ہیں؟ چوری، ڈاکہ، قتل، اغوا، لڑائی جھگڑا. حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی وہ مال گنجا سانپ بنا کر اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں. تو زکوٰۃ نہ دینے والے بہت زیادہ ہیں. حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا، آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. تو حج نہ کرنے کا نقصان یہ کورونا سے زیادہ. دیکھو کوئی کورونا میں مر گیا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ اس وبا کو ختم فرمائے. لیکن اگر کوئی کورونا میں مر گیا، کون سی موت مرے گا؟ شہادت کی موت. اگر کوئی کورونا میں مر گیا تو کون سی موت مرا؟ شہادت کی موت. جو کورونا میں مر گئے یہ شہادت کی موت مرے. اور اگر کوئی چوری کرتے ہوئے مر گیا، رشوت کے کتنے کیس ہیں ہمارے ملک میں؟ کیوں جی؟ کورونا کے کیس زیادہ ہیں کہ رشوت کے کیس زیادہ ہیں؟ کورونا کے کیس زیادہ ہیں کہ سود کے کیس زیادہ ہیں؟ کورونا کے کیس زیادہ ہیں کہ قتل کے کیس زیادہ ہیں؟ جتنا کورونا کا ڈر ہے اس سے زیادہ ڈر کس کا ہو؟ اللہ کا ہو. اس سے زیادہ خوف کس کا ہو؟ گناہوں سے. گناہ جتنا کورونا سے لوگ بچ رہے نا، اس سے زیادہ کس سے بچنا چاہیے؟ گناہوں سے بچنا چاہیے. گناہوں سے بچنا چاہیے. تو بھائی دیکھو یہ کورونا سے زیادہ خطرناک چیز پتہ کیا ہے اس وقت؟ کورونا بھی بہت خطرناک صورتحال اختیار کر رہی ہے، لیکن کورونا سے زیادہ خطرے کی چیز کیا ہے؟ کہ لوگوں میں اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے. لوگوں میں اللہ کی طرف. کوئی نمازیوں کی تعداد بڑھی. کیوں بھائی؟ کوئی آذان پہ مارکیٹ بند ہونی شروع ہوئی. پورے فیصل آباد میں کوئی مارکیٹ ہے جو آذان پہ بند ہو رہی ہے؟ کوئی آپ نے سنا کہ اس وبا کی وجہ سے ایسے لوگ آپ کو سننے میں ملے کہ انہوں نے توبہ کر لی، سود چھوڑ دیا، رشوت چھوڑ دی، ظلم چھوڑ دیا؟ اللہ تو بندوں پر حالات بھیجتے کس لیے؟ تنبیہ کے لیے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بڑا عذاب نہیں، بڑے دن کے بڑے عذاب سے بچانے کے لیے، بڑے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ چھوٹا عذاب بھیجتے ہیں. یہ وبا یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. کس لیے؟ اللہ بڑے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، قبر کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، جہنم کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، قیامت کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، آخرت کے عذاب سے اللہ بچانا چاہتا ہے. اس وبا کے ذریعے اللہ لوگوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں، ہوش میں آؤ. بجلی کا میٹر کاٹنا ہو تو پہلے کیا بھیجتے ہیں؟ کیا بھیجتے ہیں بھائی؟ نوٹس بھیجتے ہیں نا. بعض محکمے سے جا کے لڑ پڑتے ہیں کہ جی آپ نے نوٹس بھیجا نہیں، میٹر کاٹ دیا. اللہ نے یہ وبا جو ہے یہ کیا بھیجی ہے؟ یہ کیا بھیجا ہے؟ یہ نوٹس ہے، یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے. ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، توبہ کرو، توبہ کرو، اپنی زندگی کو بدلو. ایک آدمی کہنے لگا اس وبا کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے پوری دنیا میں تبدیلی آئی. جہازوں کا نظام بدل گیا، ٹرینوں کا نظام، ملکوں کا نظام اور دفتروں کا نظام، ساری دنیا کے نظام میں تبدیلی آئی. میں نے کہا بھائی تمہارے اندر بھی تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ ساری دنیا بدلی، تم نہ بدلے تو کیا فائدہ؟ اپنے آپ کو بدلو. ہر ایک اپنی زندگی پہ سوچے کیا کیا غلط چیزیں ہیں، اس کو ختم کرو. اپنے دیکھنے کو صحیح کرو، اپنے بولنے کو صحیح کرو، اپنے سننے کو صحیح کرو، اپنی کمائی کو صحیح کرو، اپنے خرچ کو صحیح کرو، اپنے لباس کو ٹھیک کرو، اپنے رہن سہن کو ٹھیک کرو.
یہ کورونا کا پیغام ہے. یہ کورونا یہ پیغام دے رہا ہے، او بھائی جھوٹ چھوڑ دو، او بھائی دھوکہ چھوڑ دو، او بھائی ظلم چھوڑ دو، یہ نمازوں میں غفلت چھوڑ دو. فجر میں پڑے سو رہے، دیکھو جو پہلے بھی سو رہا تھا فجر میں وہ آج بھی سو رہا ہے. جو پہلے فجر میں نماز میں نظر نہیں آتا تھا وہ آج بھی نظر نہیں آ رہا ہے. دیکھو اگر خدا نہ خواستہ ٹیکوں کے ذریعے مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو پھر آپریشن کرنا پڑتا ہے. ہاں اگر خدا نہ خواستہ اس وبا کے ذریعے لوگوں کا رجوع اللہ کی طرف نہ ہوا اور لوگوں نے توبہ نہ کی اور زندگی نہ بدلی تو ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ کی طرف سے آپریشن نہ شروع ہو جائے. ہاں ایسی وبا تاریخ میں کبھی نہیں آئی جو پوری دنیا پہ چھا گئی. یہ وبا اللہ کرے یہ وبا ساری دنیا سے ختم ہو جائے اور اللہ کرے یہ وبا سب کی توبہ کا کیا بن جائے، ذریعہ، ہدایت کا ذریعہ بن. اللہ نے بہت بڑا جھٹکا دیا ہے افسروں کو، وکیلوں کو، وزیروں کو، مالداروں کو، تاجروں کو، زمینداروں کو، غریبوں کو، گدا ریڑھی والے کو بھی، مل مالک کو بھی، سب کو جھٹکا دیا اللہ. ہوش میں آؤ. لیکن توبہ ایسی غفلت ہے کہ کوئی زندگیوں میں تبدیلی نظر نہیں آتی. بعض کی نیند جو ہے نا بڑی ہلکی ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، ذرا سا ہاتھ لگاؤ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. اور بعض کی نیند کیا ہوتی ہے، بڑی گہری ہوتی ہے، تھوڑا ہلانا پڑتا ہے. اور بعض کی نیند بہت گہری ہوتی ہے، انہیں جھنجھوڑنا پڑتا ہے. آج مسلمان کون سی نیند میں؟ گہری نیند. غفلت کی تہے ہیں اور غفلت کی چادریں ہیں. اور کون سی؟ اسٹیل کی چادریں، لوہے کی چادریں غفلت کی. تو میرے بھائیو اس وقت ضرورت ہے توبہ کریں، توبہ کروائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور سب کا رجوع اللہ کی طرف کروائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، سب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. یہ ہے ضرورت اس وقت کی. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کو پکارو کس کے ساتھ؟ گڑ گڑا کے، عاجزی، تضرع، زاری، اور چپ کے اللہ سے مانگو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو، میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں میں تو بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو اس کی پکار کو کیا کرتا ہوں؟ قبول کرتا ہوں. اللہ کو پکارو بھائی. اس وقت فجر کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ فجر پڑھیں، اس وقت کی ضرورت ہے کہ لوگ تہجد پڑھیں. سب حالات کا تقاضا یہ ہے کہ سب اللہ کے سامنے صبح کو اٹھے ہوئے ہوں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ کے سامنے سر جھکائیں، اللہ کے سامنے ماتھا ٹکائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں. اس وبا کو کون ختم کرے گا؟ اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر. اللہ چاہے تو ایک منٹ میں اس وبا کو ختم کر دے، اور اللہ چاہے تو 1 سال تک بھی، خدا نہ خواستہ. تو میرے بھائی ابھی تو دیکھو کئی جگہ پر نا بات ہو رہی ہوتی ہے تو احتیاطی تدابیر کے تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں. یہ احتیاطی تدابیر ہے، یوں کرنا چاہیے. کہیں اللہ کا نام ہی نہیں آتا، کہیں اللہ کا نام، کہیں توبہ کا نام، کہیں استغفار کا نام، کہیں اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے کا نام، کہیں زندگی بدلنے کا نام. یوں کر لو، وہ کر لو، جیسے اللہ ہے ہی کچھ نہیں. جیسے اللہ، لوگ سمجھ رہے ہیں یہ وبا اچانک آ گئی ہے، اتفاقاً آ گئی ہے، ادھر ادھر سے آ گئی ہے. اور نہیں، یہ وبا کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ. یہ وبا کس نے بھیجی ہے؟ اور اس کو ختم بھی کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا، کوئی نہیں کر سکتا. تدابیر اپنی جگہ ضروری ہیں، احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن سب سے بڑی تدبیر کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع ہے، توبہ ہے، تضرع اور زاری ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، معافی مانگنا ہے، اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اپنی زندگی سے غلط چیزیں ختم کریں.
جس نے لوگوں کے پیسے دینے پیسے دو بھائی، لوگوں کا حق مارا ہوا ہے، لوگوں کا حق دو بھائی۔ یہ کورونا کا پیغام ہے کہ نمازوں کی غفلت چھوڑ دو، یہ کورونا کا پیغام ہے نماز پڑھو، فجر پڑھو، یہ کورونا کا پیغام ہے سود پہ کام مت کرو، یہ کورونا کا پیغام ہے رشوت چھوڑو، یہ کورونا کا پیغام ہے کسی پر ظلم مت کرو، یہ کورونا کا پیغام ہے بہنوں کو وراثت میں حق دے دو، یہ کورونا کا پیغام ہے اپنے موبائل سے غلط چیزیں ختم کرو۔ 100 نوجوانوں کے موبائل چیک کرو تو 90 نوجوانوں کے موبائل میں گندی چیزیں ہیں۔ کورونا کا پیغام ہے قرآن پڑھو، ذکر کرو، دعا مانگو، نماز پڑھو، اللہ کے سامنے رجوع کرو، اللہ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، گناہوں کو چھوڑو، یہ کورونا کا پیغام ہے۔ اگر کسی کی سمجھ میں آئے، اگر کسی کی، عقل مند کے لیے اشارے کیا ہوتا ہے؟ بولو بھائی، عقل مند کے لیے اشارے کیا ہوتا ہے؟ اور بے وقوف کیا ہوتا ہے؟ ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے، ابھی بات سن رہے ہیں اثر پھر نہ پڑی، بے وقوف ہے۔ اتنی بڑی وبا، اتنی خطرناک صورتحال، اور بات سن رہے ہیں اور جنازے دیکھ رہے ہیں اور ہسپتال بھرے پڑے ہیں اور فجر میں پڑے سو رہے ہیں۔ توبہ 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 توبہ۔ گاڑیوں میں میوزک چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، ساری رات جاگ کر فجر نہیں پڑھتے، ساری رات پھٹوں میں بیٹھتے ہیں، بیٹھکوں میں بیٹھتے ہیں، ڈیروں میں بیٹھتے ہیں، اور جب فجر کی اذانیں شروع ہوتی ہے نا تو کیا کہتے ہیں؟ چلو گھر چلیے۔ تو میرے بھائیو دیکھو، توبہ کریں، توبہ کروائیں۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے نا، سب نیت کرے اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ۔ جو زندگی میں غلطیاں ہیں اپنی زندگی سے غلطیاں نکالو، اپنی زندگی سے غلطیاں نکالو۔ یہ سارا مجمع پکی نیت کرے 5 نمازیں پڑھنی انشاءاللہ۔ آواز میں کرنٹ کوئی نہیں ہے۔ ہاں، کتنی نمازیں پڑھنی بھائی؟ یہ سارے فجر میں کہاں ہونے چاہیے؟ یہ سارے فجر میں کہاں ہونے چاہیے؟ ہاں، گھر کا ہر فرد صبح اٹھاؤ، بڑے بوڑھے جوان بچے سب فجر میں اٹھے۔ شریعت کا مزاج ہے رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی، اور شیطانی مزاج ہے رات کو دیر سے سونا اور صبح کو تو سب نیت کرو بھائی 5 نمازیں پڑھنی انشاءاللہ۔ روزانہ قرآن کی تلاوت، روزانہ کے ماہانہ بھائی، روزانہ قرآن پڑھو، بار بار موبائل نہیں کھولو، بار بار قرآن کھولو۔ ہاتھ میں موبائل نظر نہ آئے، ہاتھ میں تسبیح نظر آئے۔ ہاتھ میں کیا نظر آئے؟ تسبیح، قرآن۔ اخلاق اچھے بناؤ، جس چیز کا جھگڑا چل رہا ہے جھگڑا ختم کر دو۔ اپنی کمائی کو پاکیزہ بنائے، اپنے فنکشنوں کو، شادیوں کو، تقریبات کو میوزک سے پاک کرو بھائی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی یہ پیغام لوگوں کو پہنچاؤ، ایک ایک کو یہ بات سمجھاؤ۔ دیکھو، مسائل پڑھانا یہ علماء کا کام ہے، فقہ پڑھانا علماء کا کام ہے، تفسیر پڑھانا علماء کا کام ہے، لیکن خیر کی بات لوگوں کو بتانا یہ تو ہر مسلمان کا کام ہے، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے۔ یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے یہ کتنوں کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی توبہ کرو، بھائی نماز پڑھو، بھائی اللہ کو راضی کرو، یہ وبا اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کو اللہ ہی ختم کریں گے بھائی توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو بھائی۔ یہ بات تو ہر مسلمان کے، گدا ریڈی والا بھی کہہ سکتا ہے، گنڈیری والا بھی کہہ سکتا ہے، بل مالک بھی کہہ سکتا ہے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔